اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 10، سورہ یونس۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیوں لوگوں کو اس پر حیرت ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص پر وحی کی کہ لوگوں کو ڈراؤ اور جو ایمان لائیں انہیں خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچا مرتبہ ہے۔ منکروں نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر قائم ہوا۔ وہی معاملات کا انتظام کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو۔ کیا تم سوچتے نہیں؟ اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ بے شک وہ پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہ دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انہیں انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور جنہوں نے انکار کیا ان کے انکار کے بدلے ان کے لیے کھولتا پانی اور دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے سورج کو چمکتا بنایا اور چاند کو روشنی دی اور اس کی منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم سالوں کا شمار اور حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا ہے، وہ نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے ان کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور اللہ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں۔ بے شک جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہیں اور جو ہماری نشانیوں سے بے پرواہ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس سبب سے کہ جو وہ کرتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اللہ ان کے ایمان کی بدولت انہیں پہنچا دے گا۔ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی نعمت کے باغوں میں، اس میں ان کا قول ہوگا کہ اے اللہ تو پاک ہے، اور ملاقات ان کی سلام ہوگی، یعنی ایک دوسرے سے جب ملیں گے تو سلام کریں گے، اور ان کی آخری بات یہ ہوگی کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہان کا۔ اگر اللہ لوگوں کے لیے عذاب اسی طرح جلدی پہنچا دے جس طرح وہ اس کے ساتھ رحمت میں جلدی کرتا ہے تو ان کی مدت ختم کر دی گئی ہوتی، لیکن ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور ہم نے تم سے پہلے قوموں کو ہلاک کیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، اور ان کے پیغامبر ان کے پاس کھلی دلیلوں کے ساتھ آئے اور وہ ایمان لانے والے نہ بنے۔ ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں مجرم لوگوں کو۔ پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں ملک میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ آیت نمبر 15 سے۔ اور جب انہیں ہماری کھلی ہوئی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا کھٹکا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی اور قرآن لاؤ یا اس کو بدل دو۔ کہو کہ میرا یہ کام نہیں
کہ میں اپنے جی سے اس کو بدل دوں۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس آتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کہو کہ اگر اللہ چاہتا تو میں اس کو تمہیں نہ سناتا اور نہ اللہ اس سے تمہیں باخبر کرتا۔ میں اس سے پہلے تمہارے درمیان ایک عمر بسر کر چکا ہوں، پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ یقیناً مجرموں کو فلاح حاصل نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 18 سے، اور وہ اللہ کی سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نقصان پہنچا سکے اور نہ نفع پہنچا سکے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ کہو کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اسے آسمانوں اور زمین میں معلوم نہیں؟ وہ پاک اور برتر ہے اس سے جسے وہ شریک کرتے ہیں، اور لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان کے درمیان اس امر کا فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 20 سے، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہو کہ غیب کی خبریں تو اللہ ہی کو ہیں، تم لوگ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، اور جب کوئی تکلیف پڑنے کے بعد ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ فوراً ہماری نشانیوں کے معاملے میں ہیلے بنانے لگتے ہیں۔ کہو کہ خدا اپنے ہیلوں میں ان سے بھی زیادہ تیز ہے، یقیناً ہمارے فرشتے تمہاری ہیلہ بازیوں کو لکھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 22 سے، اور اللہ ہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے، چنانچہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو تو کشتیاں لوگوں کو لے کر موافق ہوا سے چل رہی ہوتی ہیں، اور لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ یکا یک تند ہوا آتی ہے اور ان پر ہر جانب سے موجیں اٹھنے لگتی ہیں، اور وہ گمان کر لیتے ہیں کہ ہم گر گئے۔ اس وقت وہ اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اسے پکارنے لگتے ہیں، اور کہ اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو یقیناً ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ پھر جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو فوراً ہی زمین میں ناحق کی سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگوں، تمہاری سرکشی تمہارے اپنے ہی خلاف ہے۔ دنیا کی زندگی کا نفع اٹھا لو، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم بتا دیں گے جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ آیت نمبر 24 سے، دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے پانی کی، ہم نے اسے آسمان سے برسایا تو زمین کا سبزہ خوب نکلا، جسے آدمی کھاتے ہیں اور جسے جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین پوری رونق پر آ گئی اور سنور اٹھی اور زمین والوں نے گمان کر لیا کہ اب یہ ہمارے قابو میں ہے، تو اچانک اس پر ہمارا حکم رات کو یا دن کو آ گیا، پھر ہم نے اسے کاٹ کر ڈھیر کر دیا جیسے کل یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور اس سے زیادہ بھی، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت۔ یہی جنت والے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے،
اور جنہوں نے برائی کمائی تو برائی کا بدلہ اس کے برابر ہے، اور ان پر رسوائی چھائی ہوئی ہوگی۔ کوئی انہیں اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا، جیسے کہ ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانک دیے گئے ہیں۔ یہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 28 سے۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم شرک کرنے والوں سے کہیں گے کہ ٹھہرو، تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی، شریک مطلب جس کی وہ عبادت کرتے تھے، پھر ہم ان کے درمیان تفریق کر دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، اللہ ہمارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے، ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اس وقت ہر شخص اپنے اس عمل سے دوچار ہوگا جو اس نے کیا تھا، اور لوگ اللہ اپنے مالک حقیقی کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور جو جھوٹ انہوں نے گڑے تھے وہ سب ان سے جاتے رہیں گے۔ کہو کہ کون تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے، یا کون ہے جو کان پر اور آنکھ پر اختیار رکھتا ہے، اور کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے، اور کون معاملات کا انتظام کر رہا ہے۔ وہ کہیں گے اللہ۔ کہو کہ پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ بس وہی اللہ تمہارا پروردگار حقیقی ہے۔ توفیق کے بعد بھٹکنے کے سوا اور کیا ہے؟ تم کدھر پھرے جاتے ہو؟ اسی طرح تیرے رب کی بات سرکشی کرنے والوں کے حق میں پوری ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہ لائیں گے۔ آیت نمبر 34 سے۔ کہو کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہ دوبارہ بھی پیدا کرے؟ کہو اللہ ہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے اور پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ پھر تم کہاں بھٹکے جاتے ہو؟ کہو کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہہ دو کہ اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پھر جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ پیروی کیے جانے کا مستحق ہے، یا وہ جسے خود ہی راستہ نہ ملتا ہو بلکہ اسے راستہ بتایا جائے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ ان میں سے اکثر صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان حق بات میں کچھ بھی کام نہیں دیتا۔ اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 37 سے۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو بنا لے، بلکہ یہ تصدیق ہے ان پیشن گوئیوں کی جو اس کے پہلے سے موجود ہیں۔ یہ کتاب کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ خداوند عالم کی طرف سے ہے۔ کیا لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اس کو گڑھ لیا ہے؟ کہو کہ تم اس کی مانند کوئی سورہ لے آؤ، اور اللہ کے سوا تم جسے بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ بلکہ یہ لوگ اس چیز کو جھٹلا رہے ہیں جو ان کے علم کے احاطے میں نہیں آئی، اور جس کی حقیقت ابھی ان پر نہیں کھلی۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ بس دیکھو کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو قرآن پر ایمان لے آئیں گے، اور وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور تیرا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ مفسد یعنی جو فساد کرنے والے ہیں۔ اور اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو کہہ دو کہ میرا عمل
میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے۔ تم اس سے بری ہو جو میں کرتا ہوں اور میں اس سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے جبکہ وہ سمجھ سے کام نہ لے رہے ہوں؟ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو تمہاری طرف دیکھتے ہیں، تو کیا تم اندھوں کو راستہ دکھاؤ گے اگرچہ وہ دیکھ نہ رہے ہوں؟ اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، مگر لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ آیت نمبر 45 سے، اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا جیسے کہ وہ بس دن کی ایک گھڑی دنیا میں تھے، وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ بے شک سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا اور وہ راہ راست پر نہ آئے۔ ہم تمہیں اس کا کوئی حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا تمہیں وفات دے دیں، بہرحال انہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر اللہ گواہ ہے اس پر جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوتا۔